اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شارق صاحب، محترم جناب شارق صاحب، جناب تنویر صاحب، جناب فیصل صاحب، نوجوان طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے پاکستان۔ میں سب سے پہلے تو حیدر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج انفرا میں آنے کی اجازت دی یا دعوت دی، کیونکہ سنتا تو میں بہت تھا انفرا کے متعلق اور بہت ساری چیزیں، اور میں سوچا تھا کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور آج چونکہ بے نظیر بھٹو کے ایک خواب کی جو تعبیر مجھے نظر آ رہی ہے، اس پر میرا دل انتہا خوش ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک انقلاب کا آغاز کر دیا ہے۔ اور انقلاب کا آغاز تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہی ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص طور سے 1995-96 کے پروگرام میں صرف کراچی کے جو کراچی شہر ہے اس میں ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرام تھے۔ اس زمانے میں آئی ٹی کی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے ایک پروگرام کا منصوبہ بندی کی تھی، بدقسمتی سے اس کے بعد وہ چل نہیں سکا، اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور شروع ہو گیا، اور یہ بہت انقلاب کی طرف ہے، یعنی ایک ایسا انقلاب جو دنیا کو تبدیل کر رہا ہے اور آگے جا کے مزید تبدیل کر دے گا۔ اور اس کا سہرا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سر ہے کہ اس نے سندھ کے شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرام کا آغاز کیا، جیسا کہ شارق نے کہا کہ ہنر مندی۔ جب تک آپ کے پاس ہنر نہیں ہوگا آپ ایک فرد رہیں گے، اور فرد کی ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب اس کے پاس ہنر آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک سمندر میں شامل ہو جاتا ہے جو ترقی کی طرف اس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ بہت ہمارے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس شہر کے عوام کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے باعث اطمینان ہے کہ ہم ایک بہت مثبت اور کامیاب پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ دراصل جیسا کہ شارق نے کہا کہ یہ پروگرام پورے سندھ میں ہو رہا ہے، اور شہر کراچی کے اندر انفرا کے تعاون سے، اشتراک سے یہ سلسلہ جو جاری ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے بہت پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اگر ابتدائی سے ہم اپنی زرعی ٹیکنالوجی کی طرف جاتے تو کافی ترقی کرتے، لیکن ہمیں جان بوجھ کر زرعی ترقیات سے روکا گیا، انڈسٹریلائزیشن کی طرف لایا گیا۔ ایوب خان کے دور میں بے شمار صنعتیں لگیں، کہہ سکتے ہیں آپ کہ صنعتی ترقی بہت زیادہ ہوئی، لیکن اس دور میں وہ صنعتیں لگیں کہ جن کا را مٹیریل باہر سے آتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم امپورٹ کے محتاج تھے، اور ہمارے بہت سے صنعتی ادارے بیمار ہو گئے، کمزور پڑ گئے، کیونکہ ہم مارکیٹ کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ دور ایسا ہے کہ اس میں آپ یہ چھوٹا سا ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میری مٹھی میں ہے۔ آپ ہر چیز اس کے ذریعے، اور آگے دور بھی اس کا ہی ہے، یہ چھوٹا سا آپ کا ورک شاپ بھی ہے، یہ چھوٹی سی آپ کی دکان بھی ہے، اور ایک بڑی انڈسٹری بھی ہے، جس کے ذریعے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت آگے جائیں گے۔ آج کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہانیوں میں، لیکن وہ حقیقت میں ہمارے سامنے۔ بچپن میں شارق صاحب یاد ہوگا کہ آپ سنا کرتے تھے ایک جادوگر تھا جس کے پاس جادوئی گیند تھی، وہ اس کے اندر ساری دنیا کے حالات دیکھ لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک زمین تھی جس کے اندر وہ سب چیزیں جمع کر لیا کرتا تھا۔ تو آج ہر گھر کے اندر وہ جادوئی گیند ٹی وی کی صورت میں موجود ہے، آپ سیکنڈوں میں، لمحوں کے اندر دنیا کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس یہی عمر یار کی زنبیل ہے جس کے اندر آپ بے شمار انفارمیشن جمع کر لیتے ہیں۔ اڑنے والے قالین کا تصور تھا، ہر 5 منٹ کے بعد آپ کے سر پہ سے ہوائی جہاز کی صورت میں قالین گزرتا ہے اڑنے والا۔ جو تصوراتی چیزیں تھیں وہ آج حقیقت کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور آج جو ہمارے لیے تصوراتی چیزیں ہیں وہ آج سے 20 سال بعد حقیقت کی دنیا بن جائیں گی، اور اس کو حقیقت میں لانے میں آپ کا تجربہ، محنت اور یہ سارا سلسلہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ سب سے بڑا کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو
باعزت روزگار حاصل کرنے کے لیے ایک تربیتی پروگرام لے کے چل رہے ہیں، جس سے آپ کی اور اس ملک کی صوبے کی ترقی بھی ہوگی اور ملک کا وقار بھی بلند ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں چاہتا۔ آج جن لوگوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اپنے ڈپلوماز مکمل کر لیے، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر فیصل انفرا صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ اور منظم طریقے پر اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ شارق صاحب، مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ کی قیادت میں، آپ کے زیر انتظام یہ پروگرام اور زیادہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو بنانے سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔